الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں آپسی جھگڑے اور اختلافات کا سیلاب امڑ آیا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عدالتوں میں جو مقدمات درج ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور یہ اندازہ یقینی نہیں ہے بلکہ بہت معمولی سا ہے، کیونکہ بہت سارے مقدمات تو ایسے ہوتے ہیں جو عدالتوں کی دہلیز تک پہنچ ہی نہیں پاتے، وہاں کا خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، بھاگ دوڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سارے واقعات اور مقدمات عدالتوں کے دروازوں پر نہیں پہنچ پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں فریق ساری زندگی آپس میں ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ نسلوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں عدالتوں کے اندر آپسی جھگڑوں کے اتنے مقدمات درج ہیں، اور کیوں مسلمانوں کے یہ حالات ہیں کہ یہ سلسلہ نسل در نسل تک چلتا ہے؟ تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ آپس کے معاملات صاف نہ ہونا یہ تمام آپسی لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ کیا؟ آپس کے معاملات صاف نہ ہونا۔ اور شریعت اسلامیہ نے آپسی معاملات کے صاف ہونے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو سب سے طویل آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 182 آیت نمبر ہے۔ پورے ایک رکوع کی وہ آیت ہے اور ایک صفحے سے زائد کی وہ آیت ہے۔ اس پوری آیت میں اللہ نے معاملات کے احکام، اس کے اصول اور اس کی صفائی کو بیان فرمایا، پوری ایک آیت کے اندر۔ حالانکہ اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو اتنے اہتمام سے بیان نہیں فرمایا، جملوں کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ چند جملوں میں اللہ نے مضمون بیان کر دیا۔
لیکن آپسی معاملات کی صفائی کو اللہ نے پورے ایک رکوع کے اندر بیان فرمایا اور اس آیت میں بیان کیا جو آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے ہدایہ۔ کیا نام ہے؟ ہدایہ اس کا نام ہے۔ 4 جلدوں کی وہ کتاب ہے اور ایک جلد اتنی موٹی ہوتی ہے۔ 4 جلدوں میں سے صرف ایک جلد میں عبادات کے احکام اور اس کے اصول کو بیان کیا ہے، بقیہ تینوں جلدوں کے اندر معاملات کے احکام اور اس کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا کیا ہے؟ مزاج ہے۔ اب شریعت اسلامیہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام شریعت اسلامیہ ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاق۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام شریعت اسلامیہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا عبادات ہماری زندگی کے اندر 100% ہونی چاہیے، معاملات ہماری زندگی میں 100% ہونے چاہیے، معاشرت ہماری زندگی میں 100% ہونی چاہیے، عقائد ہماری زندگی میں 100% ہونے چاہیے، معاشرت ہماری زندگی میں 100% ہونی چاہیے اور اخلاق ہماری زندگی میں 100% ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ عبادات پر تو اتنا زور ہے کہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نوافل کا بھی اہتمام ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہے، روزوں کا بھی اہتمام ہے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام ہے، صدقات کا بھی اہتمام ہے، اور معاملات کے اندر بالکل زیرو۔ یہ معاملہ نہیں ہے اور یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جہاں عبادات کے اندر 100% ہو، وہی معاملات کے اندر بھی اس کا ہاتھ 100% صاف ہونا چاہیے، ہاتھ اس کا گندا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے جو فرمان ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، وہ اس کے بارے میں کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے معاملات کی صفائی پر کتنا زور دیا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اس آدمی کے اوپر کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کسی سے قرض لے لیا ہو اور اس کو ادا نہ کیا ہو اور ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا ہو؟ اس آدمی پہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا یہ آدمی کچھ مال و متاع چھوڑ کر مرا ہے یا نہیں مرا؟ کچھ اپنے پیچھے اس نے چھوڑا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا اس آدمی پہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی قرض ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ مال وغیرہ اس نے چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ صحابہ نے کہا کہ جی 3 دینار چھوڑے ہیں، 3 اشرفیہ جس کو سونے کا سکہ، 3 دینار چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ کیوں؟
اس لیے کہ قرض بھلا سے اس کے اوپر تھا لیکن مال چھوڑ کر مرا تھا کہ جس سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس آدمی پہ کسی کا کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی قرض ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس آدمی نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا کہ جی کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی کا قرض لے اور اس کا قرض ادا نہ کرے اور ایسے ہی دنیا سے چلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا کہ اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی وہ راستہ بھی چھوڑ کر نہ جائے؟ نہیں، جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شہید کو جنت میں داخل کرنے سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ کیا؟ کہ دنیا میں کسی کا قرض لے لیا تھا، اس کا قرض ادا نہیں کیا۔ صرف ایک چیز شہید کو جنت میں جانے سے روکتی ہے، ورنہ شہید کا مقام اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی روح ملک الموت نکالتا ہے، فرشتہ نکالتا ہے، شہید کی روح اللہ نکالتا ہے۔ اور کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی ولی اللہ ہو، کتنا بھی اللہ والا ہو، اس کو کفن دیا جائے گا، لیکن شہید کا یہ مقام ہے کہ جس کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے اسی کپڑوں کے اندر اس کو دفن کیا جائے گا۔ ایسا مقام شہید کا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو جنت میں داخل ہونے سے اگر کوئی چیز روکے گی تو وہ قرض روکے گی، کہ اس نے قرض کسی کا دنیا میں لے لیا تھا اور اس کو ادا نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ قرض لیا ہے کہ جی ہے، ادا کرنے کی صورت کہ جی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس کی کیا ہے، نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ میرا نماز جنازہ پڑھانا اس آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس حال میں کہ اس آدمی کے اوپر قرض کا کیا ہے، بوجھ۔ مجمع میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا قرض میں ادا کروں گا، جتنا بھی اس میت کا قرض ہے، جتنا بھی اس نے قرض لیا تھا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اور شریعت اسلامیہ کے اندر معاملات کی صفائی پر کتنا زیادہ زور دیا ہے، معاملات کی صفائی کا کس قدر اہتمام ہے۔ آپ علیہ السلام مدینے کے بازار کے اندر جا رہے ہیں، ایک غلے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، غلے کے ڈھیر کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ اندر جو اناج ہے وہ گیلا ہے، باہر جو اناج ہے وہ سوکھا ہوا ہے، اندر جو اناج ہے وہ کیا ہے، گیلا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ مالک کو بلایا گیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ باہر اوپر جو ہے سوکھا اناج ہے، اندر گیلا اناج ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ جی بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھیگ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گیلا اناج اوپر رکھو، سوکھا اناج نیچے رکھو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس آدمی نے لوگوں کو دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جس آدمی نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم مسلمانوں کا حال دیکھ لو کیا ہے، کوئی چیز آپ بازار سے خریدنے کے لیے جائیں، کوئی فروٹ خرید کر لے کر آئیں، نیچے داغدار ہوں گے، اوپر کی لائن اچھی ہوگی، اور یہ کام کوئی غیر نہیں کرتا، مسلمان کرتا۔ کوئی اور چیز خریدنے کے لیے چلے جائیں، نیچے خراب مال ہوگا، اوپر کی جو پرت ہوگی، اوپر کی جو لائن ہوگی بالکل کیا ہے، صاف ستھری ہوگی۔ یہ دھوکہ کون دے رہا؟ مسلمان کو دے رہا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس آدمی نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بازار سے کوئی پھل خریدنے کے لیے جائیں، آپ کی نظر بستے ہی سڑا ہوا داغدار سیب یا انار یا کیلا فوراً تھیلی کے اندر پہنچ جائے گا۔ آپ گھر پہ کھول کر دیکھو، میں نے تو یہ چڑھا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا تھیلی کے اندر۔ ایسے ہوشیار ہیں اور اس قدر اس معاملے میں چالاک ہیں کہ نظر بستے ہی وہ چیز کیا ہے تھیلی کے اندر پہنچ جائے گی۔ کسی بچے کو آپ پیسے دے دیں کہ جاؤ بازار سے پھل خرید کر لے آؤ یا کچھ اور چیز خرید کر لے آؤ، مسلمان تاجروں کا اتنا معاملہ خراب ہے کہ وہ بچہ کوئی ڈھنگ کی چیز بازار سے خرید کر نہیں لا سکتا۔ اس کی دکان پر، اس کے ٹھیلے پر جو سب سے سڑا ہوا مال ہوگا بیچارے بچے کے حوالے کرے گا۔ تو یہ دھوکہ کون دے رہا؟ مسلمان تو دے رہا۔ پیغمبر علیہ السلام تو معاملات کی صفائی پر اتنا زور دے رہے، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں نمبر 1۔ کیا کیا چیز بیان کی جائے، کیا کیا چیز بتائی جائے۔ پیتل کے معاملے میں مسلمانوں کے حالات نہیں پتہ کہ کیا حالات، کس قدر دھوکہ دینے کا معاملہ ہے، کس قدر دھوکہ دینے کا رواج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو گیلا اناج ہے وہ اوپر رکھو اور جو سوکھا اناج ہے اس کو نیچے رکھو، تاکہ کسی آدمی کو دھوکہ نہ ہو اور اس آدمی کے دل سے کوئی بد دعا نہ نکلے۔ جان بوجھ کے مسلمان تاجر اپنی حلال کمائی کو جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے حرام کرتا ہے۔ اگر چاہے تو حلال روزی کما سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنی حلال روزی کو اپنے ہاتھ سے کیا ہے حرام کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ آدمی ایک گلاس پانی لے، اس میں صاف ستھرا بالکل پانی ہو، بالکل صاف اور شفاف، جان بوجھ کر آدمی اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دے، وہ پانی پینے لائق ہوگا، استعمال کے لائق ہوگا؟ نہیں رہے گا۔ یہ مسلمان کا حال ہے۔ اگر چاہے تو حلال طریقے سے کما سکتا ہے، حلال طریقے سے روزی کما سکتا، تھوڑی کمائے گا بھئی، روزانہ کے آپ 1000 روپے نہیں کما سکتے، 700 کما لے، 600 کما لے، حلال تو کما لے، لیکن نہیں جی 1000 کمانے ہیں، چاہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حرام کام کرنا پڑے۔ اور جب وہی روزی، وہی پیسے آدمی کو بچوں کے اندر اس کو کھلائے گا، بیوی کو کھلائے گا، تو ان بچوں میں فرما برداری کا عنصر اور جذبہ کہاں سے پیدا ہو؟ بچے تو بڑے ہونے کے بعد باغی بنے گے، ان بچوں کے مزاج میں دینداری کیسے آئی، ان بچوں کے مزاج میں للہیت کیسے آئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس آدمی نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ علیہ السلام معاملات کی صفائی کا ساری زندگی اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے ضرورت محسوس کی گئی کہ ہماری کیا ہے، ایک مسجد ہونی چاہیے، مسجد ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی اس وقت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی تھی، ایک باڑہ تھا جہاں پر جانور وغیرہ بندھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ مدینۃ المنورہ کے 2 یتیم بچے ہیں جو اپنے چچا کی پرورش میں رہتے ہیں، یہ زمین ان بچوں کے نام ہے، ان بچوں کی زمین ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے چچا کو بھی بلا لیا اور دونوں بچوں کو بھی بلا لیا اور کہا کہ ہم یہ زمین اللہ کے گھر کے لیے لینا چاہتے ہیں اور یہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں، بتاؤ تم اس زمین کو کتنے کی فروخت کرتے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کا جذبہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی میرا مال اللہ کے گھر کے لیے لگ رہا ہے تو اس میں پیسے کی کیا بات، ایسے ہی لگ جائے۔ تو ان بچوں کے چچا نے اور خود ان بچوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہ زمین اللہ کے لیے مفت دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی قیمت وصول کرنا نہیں چاہتے۔ آپ علیہ السلام نے مفت لینے سے انکار کر دیا، آپ نے اس زمین کو مفت لینے سے انکار کر دیا، اور جو بھی اس زمین کی قیمت تھی آپ علیہ السلام نے وہ قیمت صحابہ سے ادا کروائی، اور صحابہ میں خاص طور سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس قیمت کے اندر سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
حالانکہ مالک زمین کو مفت دینے پر راضی ہیں، دونوں بچے بھی راضی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے مفت لینے سے انکار کر دیا کہ کل کلاں کو کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کی زمین پر قبضہ کر دیا۔ یہ معاملات کی صفائی ہے کہ آپ علیہ السلام معاملات کی صفائی کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ مالک مفت میں دینے کے لیے راضی ہے، پھر بھی آپ علیہ السلام نے زمین کو خریدا اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ یہ مزاج ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ میرا ہاتھ بالکل صاف ستھرا ہو اور میرے ہاتھ پر کسی طریقے کی کوئی گندگی معاملات کے اعتبار سے اور کسی کے لینے دینے کے اعتبار سے نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں آئے تو اپنے ایک بچے کو ساتھ لے کر آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کس چیز سے آئے ہوں؟ کہا کہ یہ ٹرین سے آئے۔ کہا کہ تمہارے اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر 13 سال کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا تھا یا پورا ٹکٹ لیا تھا؟ معاملات دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر و اذکار پر لوگوں کو زیادہ توجہ نہیں دلائی، ذکر و اذکار کا اتنا اہتمام نہیں فرمایا، معاملات ٹھیک کروائے۔ معاملات پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کی خصوصی توجہ فرمائی۔ فرمایا کہ اس بچے کا تم نے ٹرین کا آدھا ٹکٹ لیا یا پورا ٹکٹ لیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو حیرت میں پڑ گئے، ان کو تو اس سوال کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ حضرت کی طرف سے یہ سوال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ حضرت میں نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گورنمنٹ کے رول کے اعتبار سے تو 12 سال کے بچے کا آدھا ٹکٹ لگتا ہے، تمہارا بچہ تو 13 سال کا ہے، تو تمہیں اس کا پورا ٹکٹ لینا چاہیے تھا، تو تم نے اس کا آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ تو بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت یہ ابھی 12 سال کا ہی لگتا ہے، 13 سال کا نہیں لگتا، یہ 13 سال کا جشتہ نہیں ہے، یہ 13 سال کا جشتہ نہیں ہے، 12 سال کا لگتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی ہمیں اپنے خلیفہ ہونے کے لیے نہیں جچتے۔ حضرت نے بیعت کو توڑ دیا، حضرت تھانوی نے بیعت کو توڑ دیا، کہا کہ آج سے تم کسی کو بیعت نہیں کر سکتے۔ تو رونے لگے کہ حضرت کوئی راستہ نکالیں، کوئی سبیل نکالیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تک تم نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ جتنے سفر کیے ہیں اور ان سفر میں تم نے آدھے ٹکٹ لیے ہیں 12 سال کے پورا ہونے کے بعد، اتنی قیمت کے ٹکٹ اسٹیشن سے جا کر خریدو اور ان کو وہاں پر پھاڑ کر آؤ، تب جا کر خلافت واپس ملے گی۔ چنانچہ حضرت کے وہ خلیفہ اسٹیشن گئے، جتنی قیمت بنتی تھی اتنی قیمت کے انہوں نے ٹکٹ اسٹیشن کی کھڑکی سے خریدے، اور خریدنے کے بعد ان ٹکٹ کو وہاں پر کیا ہے پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد حضرت کی خدمت میں آئے، تب جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیعت کرنے کی اجازت دی۔ یہ ہے معاملات کی صفائی۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اگر کسی اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن اگر فری میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کو ہم اپنی بہت بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ٹکٹ بھی نہیں لیا تھا اور ٹی ٹی کو تو ہم نے پتہ نہیں دیا، اور ہم تو کیا ہے خاموشی کے ساتھ دوسرے گیٹ سے ہوشیاری کے ساتھ نکل رہا ہے۔ گورنمنٹ کی چوری ہے۔ کتنے مسلمان انٹیاں، وہ کیا نام، تاروں کی جو انٹی ہوتی ہے وہ نہیں ڈالتے، چوری کی لائٹ نہیں جلاتے، دیندار گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ رمضانوں کے اندر چوری کی لائٹ جلانے کے بعد ہیٹر پر روٹی پکاتے ہیں اور ظالم اسی روٹی سے افطار بھی کرتے ہیں۔ یہ چوری نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ چوری کی لائٹ جلا کے جو ہے آپ روٹی کھا سکتے اور آپ کے لیے وہ جائز ہے؟ چوری کی لائٹ جلا کر آپ اپنے گھر کے اندر اے سی چلا رہے ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، قبر میں کیا جواب دیں گے؟ اپنے کمروں کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اپنی قبر کو تو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔
معاملات کی صفائی میں، معاملات کے معاملے میں مسلمان بالکل زیرو ہو چکا ہے، بالکل زیرو۔ اتنا گندا مسلمان کا ہاتھ ہے کہ لوگ اب قرض دینے سے کترانے لگے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اگر قرض دیا تو واپسی کی کوئی سبیل نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کسی سے ایک بار لے لیا تو دینے کا کوئی نام نہیں ہے۔ کسی سے اگر تجارت کے اندر معاملہ کر لیا تو دھوکہ دینا تو اپنی ہوشیاری سمجھتے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس آدمی نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام تو اس آدمی کو اپنی جماعت میں نہیں شامل کرتے، لیکن کس کو پرواہ جی، جس نے کہا ہوگا ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث روزانہ ہمارے کانوں سے، اس کان سے ہم سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکل دیتے ہیں، کس کے اوپر اثر ہوتا ہے؟ کون اتنی سیریس لیتا ہے؟ کون اس بات پر اتنی توجہ کرتا ہے؟ وہ تو صحابہ کرام کے دل گردے تھے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ایک بات پر تڑپ جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ایک لفظ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جذبہ ہمارا تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں چوری کی لائٹ جلانی ہے تو جلانی ہے، ہمیں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا ہے تو کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو دھوکہ دینا ہے تو دھوکہ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، مومن کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہو کہ اس کا ہاتھ بالکل صاف اور ستھرا ہو، اس کے معاملات بالکل صاف اور ستھرے ہوں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ شریعت اسلامیہ 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام شریعت اسلامیہ ہے۔ ہم لوگ عبادتوں میں بہت آگے نکل چکے ہیں، صدقات میں بہت آگے نکل چکے ہیں، حج عمرے کرنے میں بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن معاملات کے اندر ہم لوگ بالکل زیرو ہیں۔ کہ مسلمانوں سے کوئی آدمی تجارت میں معاملہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ دھوکہ دے گا۔ بغداد کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، تو اکثر وہ تجارت کی غرض سے سفر کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو اس کی بیوی نے ایک مرتبہ یہ محسوس کیا کہ میرے شوہر کے جو سفر ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہونے، کچھ زیادہ ہی سفر کر رہا ہے، ہر وقت سفر میں رہتا ہے۔ تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو تیار کیا اور بوڑھی عورت سے کہا کہ تم میرے شوہر کی یہ بات معلوم کرو کہ یہ کہاں جاتا ہے، اتنے سفر تو نہیں ہوتے تجارت کی، اس سے جاتا کہاں ہے؟ بوڑھی عورت نے معاملے کی تحقیق کری اور پتہ یہ چلا کہ اس نے کسی دوسرے شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے، وہاں پر جاتا ہے۔ اب عورت کو یہ بات پتہ چل گئی، وہ چاہتی تو پورے محلے میں اور پورے خاندان کے اندر بوال بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ خاموش رہی کہ چلو اس نے کری ہے تو کری ہے، کوئی بات نہیں۔ اتفاق سے چند دنوں کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ آدمی کا جب انتقال ہوا تو اس کی جو میراث تھی وہ بٹی، تقسیم ہوئی، تو جس کو جو حصہ ملنا تھا اس کو وہ حصہ ملا، اور اس بیوی کا جو حصہ بنتا تھا اس کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ بیوی کے پاس میراث کی جتنی رقم آئی، وہ رقم آنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ میرے شوہر کی ایک دوسری بیوی بھی تو تھی جس سے میرے شوہر نے جائز طریقے سے نکاح کیا تھا، تو میراث کے اندر تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو اس نے اس میراث کی رقم کا آدھا کیا، اور وہ آدھی رقم اس بڑھیا کے ذریعے سے اس نے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے پاس پہنچائی۔ اب معاملات کی صفائی دیکھیں آپ، وہ بھی مسلمان تھے نا، وہ بھی مسلمان تھے، ایک ہم ہیں، ایک مسلمان وہ تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے قریب تھے۔ اگر وہ چاہتی تو ساری کی ساری میراث کی رقم کو اپنے پاس رکھ لیتی، کسی کو کیا پتہ چلتا، نہ بچوں کو پتہ، نہ ماں باپ کو پتہ، نہ بہن بھائیوں کو پتہ، خاندان میں کسی کو نہیں پتہ کہ اس آدمی نے دوسرے شہر میں دوسری بیوی کر رکھی ہے، دوسرا نکاح کر رکھا۔ اس کو پتہ تھا، بوڑھی عورت کو پتہ تھا، لیکن مزاج میں دینداری تھی، معاملات کی صفائی تھی۔ تو اس بیوی نے اس میراث کی رقم کا آدھا کرنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے ذریعے سے وہاں پر بھیجا،
اور یہ خط لکھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس انتقال کے نتیجے میں میراث کی جو رقم بنتی تھی اس میں آدھا حصہ تمہارا بنتا ہے، آدھا حصہ میرا ہے، یہ جو رقم میں نے بھیجی ہے یہ اس کے حصے کی آدھی رقم تمہارے پاس۔ لیکن صاحب وہ بھی بڑی دیندار عورت تھی، اس نے وہ رقم اس بوڑھی عورت کے ذریعے سے واپس کر دی اور یہ کہا کہ مانا کہ میراث کے اندر میرا آدھا حصہ بنتا تھا، لیکن انتقال سے پہلے آپ کے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس لیے اب میرا میراث کے اندر کوئی حصہ نہیں بنتا۔ انتقال سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لہذا اب میرا میراث کے اندر کوئی حصہ نہیں بنتا۔ وہ رقم اس نے کیا ہے واپس کر دی۔ یہ ہے معاملات کی صفائی۔ اب ذرا سا ان کو سائڈ کر کے ہم بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک لیں کہ اگر اس جگہ پر ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں۔ مسلمان تو بس چانس دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی کو دھوکہ دینے کا موقع مل جائے، بس کسی سے بہانہ کر کے اپنی مجبوری بتا کے ایک مرتبہ قرض مل جائے، اس کے بعد کون دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ شہر کے اندر کتنے دکاندار ہیں، ان دکانداروں پر کتنا مسلمانوں کا قرض چڑھا ہوا ہے، واپسی کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ ایک صاحب دکاندار ہمیں بتانے لگے کہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ہمارا قرض کے اندر بٹا ہوا ہے کہ جس کی ہم نے امید بالکل چھوڑ دی ہے کہ وہ ہمارے پاس اب نہیں آئے گا، امید ہم نے نکال دی۔ اور وہ کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں کا تو ہے، مسلمانوں نے اس دکان سے سامان خریدا، اس دکان سے راشن لیا، اور ان کو پتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم زیادہ تقاضا کریں گے تو وہ سامان لینا ہی بند کر دیں گے، سامان ہی لینا چھوڑ دیں گے، پھر کوئی دوسری دکان دیکھیں گے۔ ٹانڈے کے کتنے چاول کے تاجر، تجارت کرنے والے ایسے تھے جو مرادآباد کے اندر چاول کا کام کرتے تھے اور یہاں سے برباد ہو کر چلے گئے۔ اتنا ادھار بٹا، اتنا ادھار بٹا، اور اس کے بعد لوگوں نے جب پیسہ نہیں دیا تو یہاں سے برباد ہو کے اپنا کام ختم کر کے کیا ہے چلے گئے۔ تو یہ کام مسلمان تو کر رہے اور کون کر رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے من غش فلیس منا، جس آدمی نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا، ہاتھ کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ہاتھ، اس کے معاملات ہر اعتبار سے بالکل صاف ہونے چاہیے، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہو، چاہے وہ تجارت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہو، دوستوں کے ساتھ کر رہا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کر رہا ہو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کر رہا ہو، اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ہاتھ بالکل صاف ہو، اس کا ہاتھ گندگی سے ایک دم بالکل پاک اور صاف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور معاملات کی درستگی اور معاملات کی صفائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔